کہ ایک ایسی کوئی کتاب ہو جو آسان جملوں میں ہو اور سال پورا ہوتے ہی وہ کتاب مکمل ہو جائے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ان کا لقب تھا امام الاولیاء۔ ہم نے اسی نسبت سے جو ہے امام الاولیاء اسلامک کورس کیا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بچہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ رہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہوگا، کیونکہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس بچے کے علم میں یہ نہیں رہتا ہے کہ نماز جنازے کے طور طریقے کیا ہیں، نماز پڑھنے کے ہمیں صحیح طریقہ کیا ملا ہے۔ بعد میں کوئی بات آتی ہے تو مولاناؤں پر چھوڑ جاتے ہیں لوگ، ارے ہمارے مولانا نے ہم کو سکھایا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیا انقلاب نیوز، اور ہم اس وقت موجود ہیں قادری مسجد میں، جہاں پر مدرسہ قادریہ کے جو مولانا اور امام صاحب ہیں علامہ بابو السلام قادری، حافظ محمد بابو السلام قادری، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے امام الاولیاء، جو کہ ایک اسلامک کورس ہے بچوں کے لیے۔ جی، جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ کس تعلق سے یہ کورس ہے۔ فقہی مسائل ہیں، احادیث ہیں، کلمے ہیں اور دینی معلومات۔ جی الحمدللہ یہ اسلامک کورس جو ترتیب دیا گیا بچوں کے لیے آسان جملوں میں، ایسا دیکھا گیا کہ کئی سال سے الحمدللہ ہم جو ہے درس دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ سال پورا ہو جاتا ہے لیکن کتاب مکمل نہیں ہو پاتی تھی، تو کچھ احباب نے ہمیں اس پر جو ہے زور دیا کہ ایک ایسی کوئی کتاب ہو جو آسان جملوں میں ہو اور سال پورا ہوتے ہی وہ کتاب مکمل ہو جائے۔ یہ جو کتاب آپ نے آج اجرا کر رہے ہیں آپ، جی رسم اجرا ہے، جی، تو کیا اس کا امپلیمنٹ اسی مدرسے میں ہوگا یا جہاں بھی جو آپ کے مدرسوں کی برانچ میں موجود ہو اس میں ہوگا؟ جی یہ ہمارے یہاں مسجد میں پڑھایا ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ مکتب ہیں، جو مکتب چلا رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں، اگر وہ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں۔ جی، فیض روحانی امام الاولیاء قدوۃ واصلین، جی، امام العارفین باللہ مخدوم الشیخ حضرت جی، علامہ اللہ سید محمد قاسم شاہ جیلانی، قاسم جی، یہ کون ہیں؟ آپ نے ان کے فیض بفیض لکھا ہے، یہ کون ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ جی یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ان کا لقب تھا امام الاولیاء۔ ہم نے اسی نسبت سے جو ہے امام الاولیاء اسلامک کورس کیا۔ علامہ صاحب، جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو موجودہ دور ہے، جی موجودہ دور میں عصری تعلیم، جیسے کہ عصری تعلیم یعنی کہ دنیاوی تعلیم کی طرف میں جی زیادہ عوام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جی، اور آج کا جو ماڈرن دور ہے خاص طور سے، جی تو کہیں نہ کہیں یہ کڑوی حقیقت ہے کہ بچے جو ہیں، جی، ماں باپ نے بھی، جو پیرنٹس کی اسے کہیں گے کہ شاید کچھ کوتاہی ہے جی، کہ وہ کہیں نہ کہیں بچوں کو عصری دنیاوی تعلیم تو دلا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کو ایک گرانٹیڈ طور پہ لیا جاتا ہے کہ بس 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، جی، بلکہ اب جبکہ جو اسلام ہے وہ ایک پوری طرح سے طریقہ زندگی ہے، جی طریقہ بے حیات شک ہے، بے شک، لیکن اس لبرل دور میں لبرلزم نے جو اس سوچ کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دیا ہے جی، کہ بس دین کو کچھ لوگ آج کٹر پنتھی سے بھی جوڑنا شروع کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ نے ایک نصاب ترتیب دیا، جی یہ کافی اچھی کوشش ہے، جی، اور یہ ممبرا شہر کے لیے کافی بہترین بات ہے کہ شاید ہمارے مدارس میں بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں جو اس دور میں بھی جی، اس چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے عوام کے لیے، کیا میسیج ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دینی تعلیم گرانٹیڈ طور پہ بس رسمی طور پہ دے دیجیے، کیا کہیں گے ان لوگوں؟ نہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بچہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ رہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہوگا، کیونکہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس بچے کے علم میں یہ نہیں رہتا ہے کہ نماز جنازے کے طور طریقے کیا ہیں، نماز پڑھنے کے ہمیں صحیح طریقہ کیا ملا ہے۔ بعد میں کوئی بات آتی ہے تو مولاناؤں پر چھوڑ جاتے ہیں لوگ، ارے ہمارے مولانا نے ہم کو سکھایا نہیں، یہ جملے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بچے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے جڑے رہیں، اور جو یہ کتاب شائع کی گئی الحمدللہ 1 پیج اس کا اردو ہے اور وہی سبق جو ہے ایک انگلش میں بھی ہے۔ اچھا، مطلب دونوں زبانوں میں آپ نے؟ دونوں زبانوں میں جو ہے۔ اچھا، اور جو
عربی کی تعلیم بچے یہاں پر لیتے ہیں، یہاں جی پر جو آتے ہیں، جی تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جو نصاب ہے جی اس کو اس میں شامل کیا جائے؟ یہ یا نصاب میں ہی شامل کیا جائے گا. اچھا اچھا. جی تو یہ کتنے، تو جیسے کہ آپ نے کہا بچوں کے لیے ایک ہے، جی اور یہ آپ نے جیسے کہا جاتا ہے کہ بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے جی وہ مٹی کا ہوتا ہے، اسے جی جس طرح سے ڈھالا جائے، جی تو آپ کی کوشش رہے گی کہ بچوں کے ذہن میں وہ باتیں ابھی سے ہوں. جی جی جو بالغ لوگ ہیں، بالغ ہاں. عمر کے لوگوں کے لیے بھی آپ کا ارادہ ہے آئندہ جی لکھنے کا ایسا کچھ؟ جی جی انشاءاللہ. نہیں، یہ ہماری 5 جلدیں رہیں گی، جس میں پہلی جلد الحمدللہ آ چکی ہے ماشاء اللہ. اور باقی 2 جلد لکھ چکے ہیں، کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، 2 جلد اور لکھنا باقی ہے. یعنی یہ تقریباً 5 جلدوں پر مشتمل ہوگا، جو الحمدللہ ساری چیزیں اس کے اندر، مسائل، جی. دینیات، ساری چیزیں رہیں گے. کن کن کتابوں سے آپ نے ان کا حوالہ جو استعمال ہم ہوتا نے ہے، کن کن حوالہ کتابوں کا لیا، استعمال کیا؟ بخاری شریف ہے، جی. مسلم شریف ہے، مشکات شریف ہے، جی. مستدرک ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی سیاستہ کی شریف ہے. تمام. جی ان سب کتابوں سے جو ہے اس کو لیا گیا. جی. آپ کے مدرسے میں بچے آتے ہیں، جی اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری جو آپ کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، جی یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کن کن لوگوں نے آپ کا اس میں ساتھ دیا؟ کن کن لوگوں نے الحمدللہ آپ کی یہ جو حمایت ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مسجد کے اساتذہ ہیں، یعنی مکتب پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی بھی کافی محنت ہمارے ساتھ ہے. اور ہمارے مسجد کے ایک ذمہ داران ہیں یہاں، حسن بھائی اور ایک محسن بھائی ہمارے دوستوں میں سے ہیں. الحمدللہ ان لوگوں نے سب ساتھ دیا ہمارا، اور الحمدللہ اللہ کرم سے ہمیں اس پر کامیابی ملی. ابھی اس کا جو اجرا کا پروگرام شروع ہوگا، جی تو اجرا کے پروگرام میں کن کن مہمان خصوصی کو آپ نے مدعو کیا ہے؟ جی مہمان خصوصی میں سے جیسے مفتی محمد زبیر احمد صاحب قبلہ مدن پورہ بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے مقامی علماء جیسے حضرت علامہ الحاج قاری عطا اللہ صاحب جامع مسجد، اور حضرت علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ، یہ ممبرہ کوثر سے ہے یہ، اور مولانا محمد عرفان صاحب جو رابوڑی تھانہ سے تشریف لا رہے ہیں، مولانا ہدایت اللہ خان صاحب چاند نگر سے ہیں. یہ ایسے علماء کو اور بھی تمام ائمہ کرام کو دعوت دیا گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام ویور سے ہم بات کہنا چاہیں گے کہ علماء کرام قوم کے وارثین ہوتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں ہماری جو رہنمائی جو نہیں ہو پاتی ہے وہ ہم علماء کرام سے حاصل کرتے ہیں. جی تو دین کی روشنی کے لیے ہمارے حافظ و قاری محمد بابو السلام قادری نے جو کوشش کی ہے، ہم ممرہ کی عوام سے اپیل کریں گے کہ کم از کم شہری سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہو. آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور سے ضرور تعلیم دلوائیں، تاکہ بچے آنے والی زندگی میں جو دینی فیوز و برکات ہیں اور اولیاء کرام کی دعائیں ہیں ہمیشہ ان پہ قائم رہیں اور ان کی صحیح رہنمائی